الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان به وهدانا إلى عظيم شريعته وأسعدنا باتباع أفضل رسوله ووفقنا أن نكون من الدعاة إلى سبيله ونصلي ونسلم على خير الأنام سیدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واعوانہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم انجینئر محمد سلیم صاحب، ایس امین الحسن صاحب، رحمت النساء صاحبہ، محترم اعجاز اسلم صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، صدر تنظیم ایس آئی او جناب رمیزی کے، صدر جی آئی او فیڈریشن سمیہ روشن صاحبہ اور تحریک اسلامی کی راہ عظیمت میں سرگرم بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند کے ارکان کے کل ہند اجتماع کے موقع پر وابستگان جماعت کا یہ عظیم الشان کنونشن اب اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ محض ایک اجتماع نہیں ہے، بلکہ صالح جذبات کا، پاکیزہ جذبات کا ایک مبارک سیلاب ہے، حوصلوں کا، ولولوں کا ایک سیل رواں ہے۔ آپ کا یہ جوش و خروش، آپ کے عزائم، آپ کے حوصلے، اس تحریک کے لیے آپ کی محبت، آپ کی جانثاری، ان سب پاکیزہ جذبات کی طاقتور موجیں اٹھتی ہوئی یہاں صاف نظر آ رہی ہیں۔ عزیزو، آپ کی یہ صالح جذبات اس تحریک کا بہت قیمتی اثاثہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے بعد اس تحریک کی سب سے بڑی دولت، اس کی سب سے بڑی طاقت آپ کے یہ پاکیزہ جذبات ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک جذبات کو اور ترقی عطا فرمائے اور انہیں غیر معمولی بلندیاں عطا فرمائے۔ آج ہمارے سامنے اس پروگرام میں بہت ہی قیمتی باتیں حالات کے حوالے سے، ہماری تحریکی ذمہ داریوں کے حوالے سے اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ہمارے عزیز صدر ایس آئی او برادرم رمیز ای کے نے تحریک اسلامی میں نوجوانوں کے کردار پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے ایس آئی او کی کامیابیوں کا بھی ذکر کیا اور اپنی بعض کمزوریوں کا بھی اعتراف کیا۔ اسی طرح سمیہ روشن صاحبہ نے جی آئی او کی طالبات کی سرگرمیوں کی اہمیت اور اس کی تفصیلات سے ہمیں روشناس کرایا۔ محترم سامعین، سمیہ روشن جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے تقریر کی ہے، یہ ان بہادر طالبات قائدین میں سے ہیں جنہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، لیکن حکمت اور بصیرت کے ساتھ کرناٹک میں
حجاب کے حق کی لڑائی لڑی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے میں، ان کی استقامت میں، ان کے علم میں، صلاحیت میں مزید اضافہ فرمائیں اور ایسی حوصلہ مند بیٹیوں سے تحریک اسلامی کو مالا مال فرمائیں۔ محترم سامعین، قوموں اور ملتوں کا مستقبل یہ مال و دولت سے نہیں بنتا، وسائل سے، ریسورسز سے نہیں بنتا، اداروں سے، عمارتوں سے بھی قوموں کے مستقبل کی تعمیر نہیں ہوتی۔ قوموں کا مستقبل بنتا ہے بہتر نسلوں سے، جنریشن سے۔ اس وقت امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت اچھی جنریشنز کی ہے۔ ایس آئی او اور جی آئی او جنریشن میکنگ کے، نسل سازی کے اسی اہم منصوبے کا نام ہے۔ یہ علامہ اقبال کے شاہینوں کو ڈھالنے کے کارخانے ہیں۔ یہ براہیمی نسبت رکھنے والے معماران جہاں کی تیاری کی کوشش ہے۔ توحیدی ویژن کی حامل، عدل و قسط کے لیے کمیٹڈ، اقامت دین کے خواب کو آنکھوں میں سجائے مردوں اور عورتوں کی ہمیں ایک ایسی جنریشن چاہیے جو باحوصلہ ہو، با اعتماد ہو، با کردار ہو، با مقصد ہو، میچورڈ ہو، معتدل ہو، تعلیم یافتہ اور باصلاحیت ہو، صالحیت اور صلاحیت کا پیکر ہو، بے داغ شباب اور کاری ضرب کی حامل ہو۔ سامعین محترم، مستقبل سازی کا یہ کام، جنریشن میکنگ کا یہ کام، نسل سازی کا یہ کام، جس میں ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی یہ تحریکیں مصروف ہیں، نوٹ کر لیجئے کہ یہ اس امت کے مستقبل کا اہم ترین کام ہے۔ ہمارا مستقبل اسی کام کی کامیابی پر منحصر ہے۔ میں کیڈر کنونشن میں آپ سب سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، سب سے دل کی گہرائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی اس تحریک کو بھرپور اہمیت دیجیے۔ ہمارے یہ بیٹے اور بیٹیاں جو باطل کی چوطرفہ یلغار کے زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاروں طرف چھائے ہوئے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سچائی کی مشعلیں روشن کر رہے ہیں، یہ اس امت کا بہت قیمتی اثاثہ ہیں، یہ اس امت کے چاند ستارے ہیں، یہ اس امت کا سورج ہیں۔ اس اثاثے کی قدر و قیمت کو محسوس کیجئے، انہیں گلے سے لگائیے، ان کے کارناموں پر فخر کیجئے، ہر قدم پر ان کو سپورٹ کیجئے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان تنظیموں سے جوڑیے۔ ملک میں ہر جگہ، ہر مقام پر ان کی سرگرم شاخیں ہوں، ایکٹیو یونٹس ہوں، اس کو یقینی بنائیے۔ سامعین محترم، ہر جگہ جماعت کے کارکنوں سے کئی گنا زیادہ ایس آئی او اور جی آئی او کے ممبرز ہونے چاہیے۔ یہی بہتر مستقبل کی علامت ہے۔ اگر بڑے زیادہ ہوں اور بچے کم ہوں تو یہ بانجھ پن کی علامت ہے۔ خدارا اس تحریک کو کہیں بھی بانجھ مت بنائیے۔ محترمہ رحمت النساء صاحبہ نے خواتین میں تحریک اسلامی کے فروغ سے متعلق بڑی اہم باتیں بیان کی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تحریک اسلامی نے اول روز سے، پہلے دن سے، اپنے قیام کے دن سے اس اہم بات کو خود بھی سمجھا ہے اور امت کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد یہ صرف مردوں کا فریضہ نہیں ہے۔ یہ جس طرح مردوں کا فریضہ ہے اسی طرح خواتین کا بھی فریضہ ہے۔
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون، ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ محترم سامعین، آج خواتین پہلے سے کہیں زیادہ فعال، ایکٹیو کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ خواتین تعلیم یافتہ ہیں، نئی تمدنی سہولتوں نے، ٹیکنالوجی نے گھر کے کاموں سے ان کا کافی وقت بچا لیا ہے۔ ٹیکنالوجی نے گھر بیٹھے بہت کچھ کرنے اور کنٹریبیوٹ کرنے کے موقع فراہم کیے ہیں۔ ان کے اندر غیر معمولی جوش و خروش ہے۔ تو یہ سب اپارچونٹیز ہیں، مواقع ہیں۔ ان مواقع کو، ان قوتوں کو اللہ کے دین کے قیام کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال نہ کیا گیا تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ الحمدللہ ہماری بہنیں اب بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، ہر محاذ پر کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ تحریک اسلامی کی بہت سی ضرورتیں ہماری بہنیں، ہماری خواتین انشاءاللہ پوری کریں گی۔ سلیم انجینئر صاحب اور امین الحسن صاحب نے ملک کے حالات پر اور عالمی حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ دونوں سطحوں پر حالات یقیناً چیلنجنگ ہیں۔ عالمی سطح پر آپ نے تفصیل سے سماعت فرمایا اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت غزہ میں کیا صورتحال ہے اور ہمارے فلسطینی بھائی مظلومیت کی، ظلم کی کس انتہائی صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور ساتھ ہی استقامت کی، حوصلے کی کیسی غیر معمولی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، شہیدوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید استقامت عطا فرمائے، اور بالآخر فتح اور کامرانی سے ان کی آنکھیں، ہماری آنکھیں، دنیا کے سارے مسلمانوں کی آنکھیں اللہ تعالیٰ ٹھنڈی فرمائے۔ عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی یقیناً حالات چیلنجنگ ہیں، لیکن ہمارے دونوں ذمہ داروں نے حالات کے مثبت پہلو، پازیٹیو پہلو، اپارچونٹیز، مواقع بھی دکھائے ہیں۔ ان ذمہ داروں نے صرف حالات کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ان حالات میں کرنے کے کام بھی بتائے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت ہم سب کو یہی اپروچ، یہی عمل پسند اپروچ، ایکشن اورینٹڈ اپروچ، یہ اپنے اندر بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اس امت کے اندر بھی پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ حالات یہ صرف رونے دھونے سے نہیں بدلتے، حالات اسٹریٹجی سے بدلتے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اس پر شکوے شکایتوں سے، ماتم سے، سینہ کوبی سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی آتی ہے اس وقت کہ آپ کے سامنے جو کچھ ہونا چاہیے اس کا خواب ہو، اس کا ویژن ہو، اور اس کے لیے مسلسل جد و جہد کا جذبہ ہو، اس کی صلاحیت ہو۔ محض جذباتی نعروں سے، دھواں دھار تقریروں سے، آتشی تحریروں سے، سوشل میڈیا پر دل کے پھپولے پھوڑنے سے دنیا کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اثر اس وقت پڑتا ہے جب ہر ایک اپنے حصے کی شمع جلانے پر توجہ دے، خاموشی سے، صبر کے ساتھ اپنا کام کرتا رہے، اپنے حصے کی محنت کا حق ادا کرتا رہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہی مزاج ہمیں اس امت کے اندر پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑی آزمائشوں کے ساتھ ہی ہمیشہ بڑے مواقع، بڑی اپارچونٹیز
وابستہ ہوتی ہیں۔ ان مال عسری یسرا، یہ قرآن مجید کا مستقل اصول ہے، یہ یونیورسل پرنسپل ہے جو قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، حالات چاہے ملک کے ہوں چاہے دنیا کے ہوں، ہماری نگاہ اپورچونٹیز پر ہونی چاہیے، مواقع پر ہونی چاہیے۔ حالات سے پریشان ہوئے بغیر، ان کا اثر لیے بغیر ہماری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس قسم کے عمل کی، کس قسم کے ایکشن کی ضرورت ہے۔ ایک ہی آفت، ایک ہی مصیبت وہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے عذاب کا کوڑا ہوتی ہے، اور وہی آفت، وہی مصیبت اللہ کے نیک بندوں کے لیے امتحان کا، اللہ سے قرب کا اور صالح تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان البلاء للظالم ادب، کہ بے شک مصیبت، آزمائش یہ ظالم کے لیے سزا ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِ امتحان، اور مومن کے لیے امتحان ہے، ٹیسٹ ہے۔ وَلِلْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے ان کے بلند درجات کا مظہر ہے۔ اور وَلِلْأَوْلِيَاءِ كَرَامَةٌ، اولیاء کے لیے کرامت ہے۔ کوئی آفت، کوئی مصیبت جو آ رہی ہے وہ میرے لیے عذاب ہے یا امتحان ہے، اس کو جانچنے کا بڑا خوبصورت طریقہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھوں کہ آفت پر میرے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اگر کسی مصیبت کے نتیجے میں، کسی آفت کے نتیجے میں خوف و ہراس نے میرے دل میں بسیرا کر لیا ہے، مایوسی اور پست ہمتی نے کمر توڑ دی ہے، اندیشوں اور پریشانیوں نے سکون چھین لیا ہے، تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اگر آفت نے، مصیبت نے مجھے اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس بڑھا دیا ہے، عمل اور جدوجہد کی، کوشش کی، محنت کی رفتار بڑھا دی ہے، موقعوں کو، اپورچونٹیز کو سامنے لا کر شکر کا، اللہ کے لیے حمد کا جذبہ بڑھایا ہے، تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آفت نظر آنے والا واقعہ یہ اللہ کی رحمت بن جاتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اگر آپ کو اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو ذرا ان تصویروں کو، ان ویڈیوز کو دیکھو جو روزانہ آپ کے موبائل فونز پر ڈیلیور ہو رہے ہیں۔ شہادتوں کی سرزمین غزہ سے آنے والے ویڈیوز، ایک طرف معمولی چیلنجوں پر خوف و دہشت کی، مایوسی کی وہ فضا ہے جو ملک میں کئی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف غزہ کے معصوم بچوں کو دیکھیے، عورتوں کو دیکھیے، اپنے گھروں کے ملبوں پر، اپنے گھروں کے ملبوں کے اوپر، اپنے عزیزوں کی لاشوں کے درمیان خود اپنے جسموں سے جگہ جگہ سے رستے ہوئے زخموں کے درمیان وہ پرسکون انداز میں جس طرح مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی تباہ حال کھنڈر پر نہیں بیٹھے ہیں بلکہ جنت کی نہر کے کنارے بیٹھے ہیں۔ تو یہ گویا ایک بڑی دلیل ہے، ایک بڑی علامت ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کسوٹی کی کہ کیسے آفت رحمت بن جاتی ہے۔ ایک ہی آفت سے اللہ تعالیٰ ظالموں کو سزا دیتا ہے اور اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، ان کے درجات کی بلندی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ انہیں فراہم کرتا ہے۔ یہی نگاہ، یہی پرسپیکٹیو، یہی مزاج، یہی ایٹیٹیوڈ مشکلات کو، مصائب کو ایسی بھٹی میں بدل دیتا ہے جس سے ہم کندن بن کر نکلتے ہیں۔ یاد رکھیے، کامیابیوں کی منزلیں وہ حالات کے سازگار یا ناسازگار ہونے سے طے نہیں ہوتی،
بلکہ کامیابی کی منزلیں ہمارے عزم سے، حوصلے سے طے ہوتی ہیں۔ سنگ گراں ہے راہ میں حائل تو کیا ہوا، سنگ گراں ہے راہ میں حائل تو کیا ہوا، منزل چھپی ہوئی تو میرے حوصلوں میں ہے۔ مشکلات اور چیلنج اپنی جگہ، لیکن محترم دوستو، یہ بات ملحوظ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہم کو طرح طرح کی سہولتوں سے، مواقع سے مالا مال کیا ہے۔ سلیم انجینئر صاحب نے بہت خوبصورتی سے ان مواقع کی وضاحت فرمائی ہے اور ہمارے اندر یہ یقین پیدا کیا ہے کہ نفرت کے، ظلم کے، تفریق کے یہ بادل جن کی گھٹا اس وقت چھائی ہوئی ہے، یہ عارضی ہیں، یہ انشاءاللہ چھٹ جائیں گے۔ رات تو وقت کی پابند ہے، ڈھل جائے گی، رات تو وقت کی پابند ہے، ڈھل جائے گی، دیکھنا یہ ہے چراغوں کا سفر کتنا ہے۔ تو ہماری اصل توجہ چراغوں کے سفر پر ہونا چاہیے۔ حالات کیسے ہی ہوں، کتنا ہی اشتعال پیدا کیا جائے، تحریک اسلامی کی منزل بھی کلیئر ہے، اس کا طریقہ کار بھی بالکل کلیئر ہے۔ ہم قانون کے احترام میں یقین رکھتے ہیں، پرامن جمہوری راستوں سے رائے عامہ کی تبدیلی، لوگوں کی سوچ بدلنا، ان کے خیالات بدلنا، ہمارے نزدیک حالات کو بدلنے کا بس یہی ایک فارمولہ ہے۔ اخلاقی طاقت، روحانی قوت، یہی ہماری اصل قوت ہے۔ ہم صرف اپنے دفاع کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کام کرنے کی خاطر میدان میں نہیں آئے ہیں، اس ملک کی ہم بھلائی چاہتے ہیں، یہاں کے سارے انسانوں کی ہم بھلائی چاہتے ہیں۔ سلیم انجینئر صاحب کی گفتگو میں بڑی وضاحت سے ہمارے سامنے بات آئی کہ ہم اس ملک کے، اس سماج کے خیر خواہ ہیں، اس کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں۔ اسی کے لیے ہم یہاں رائے عامہ کو، پبلک اوپینین کو درست رخ پر بدلنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اسے ہم نے اپنا میقاتی مشن قرار دیا ہے۔ تو اس میقاتی مشن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں جو نوجوان جمع ہیں، ہماری بیٹیاں جمع ہیں، بزرگ جمع ہیں، خواتین جمع ہیں، مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ جمع ہیں، ان سب کو کیا کرنا ہے؟ میں 4 باتیں اس سلسلے میں بیان کروں گا اور اسی پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ گزشتہ میقات میں ہم نے ایک نعرہ دیا تھا، ینگر جماعت، وائڈر جماعت، امپیکٹ فل جماعت۔ الحمدللہ آپ سب نے اسے رسپونڈ کیا اور ان سب حوالوں سے ٹھوس پیش رفت ہوئی الحمدللہ۔ اس اجتماع میں آج اس عظیم الشان کیڈر کنونشن میں آنے والے سال کے لیے میں آپ سب کو ایک نعرہ دینا چاہتا ہوں۔ آنے والے سال کو بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آئیے آنے والے سال کو ہم سب اٹھ کھڑے ہونے کا سال بنائیں۔ ایئر آف رائز اپ، ایئر آف رائز اپ، اٹھ کھڑے ہونے کا سال۔ قرآن مجید میں کئی جگہ کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ کونوا قوامین بالقسط، عدل و قسط کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ تو آئیے اس سال کو، اس کیڈر کنونشن کے اختتام کے بعد شروع ہونے والے ایک سال کو ہم رائز کا سال بنائیں۔ رائز، رائز کیا ہے؟ یہ ایک ایکرونیم ہے، 4 کاموں کے مجموعے کا نام ہے۔ رائز میں آر کا مطلب ہے ریچ آؤٹ، ریچ آؤٹ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سال ہم سب اپنے دفتروں سے نکلیں، مسلمانوں کے گھیٹوں سے نکلیں، عام سوسائٹی سے تعلق بڑھائیں، سوسائٹی میں ریچ آؤٹ کریں، زیادہ سے زیادہ عام لوگوں تک پہنچیں، برادران وطن تک پہنچیں،
ان سے دوستی کریں، تعلقات بڑھائیں، ان کے دلوں پر دستک دیں، ان کے دماغوں کی کھڑکیاں کھولیں۔ نوجوانوں سے تعلقات بنائیں، ہمارے بزرگ پارکوں میں جائیں، واکرز ایسوسی ایشنز جوائن کریں، پینشنرز ایسوسی ایشنز جوائن کریں اور غیر مسلم بزرگوں سے مربوط ہوں۔ ہماری خواتین غیر مسلم خواتین سے، غیر مسلم فیملیز سے مربوط ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر اس مہم میں جٹ جائیں۔ یہ ہزاروں لوگ جو آج یہاں جمع ہیں، وہ سب اگر کل سے یہ مہم شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ رائے عامہ کی تبدیلی کا ایک طاقتور عمل، ایک طاقتور پروسیس آج وادی ہدا کے اس گراؤنڈ سے شروع ہو جائے گا۔ تو رائز سلوگن ہے اور اس میں آر کا مطلب ہے ریچ آؤٹ، اور آئی سے محترم سامعین، آئی سے میری مراد ہے انڈیویجول کنٹریبیوشن، انفرادی خدمات۔ آئیے اس سال کو جماعت کے کلچر میں ایک بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں۔ ہم سب جماعت کے ارکان ہیں، کارکنان ہیں، ایس آئی او جی آئی او کے وابستگان ہیں۔ تحریک اسلامی کے کارکن کا کام صرف اجتماع میں شریک ہونا نہیں ہے، صرف میٹنگ میں شرکت کرنا نہیں ہے، صرف نظم کی جانب سے تفویض کی گئی ذمہ داریوں تک محدود بھی نہیں ہے۔ جماعت کے کارکن کو، جماعت کے رکن کو کام کے لیے عہدے کی ضرورت نہیں ہے، پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی شعبے کی ضرورت نہیں ہے، ذمہ داری کی ڈیزگنیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں، ثانوی ہیں۔ دعوت، تربیت، اصلاح اور خدمت، جنہیں ہم نے اس میقات میں لازمی اور بنیادی کام کا نام دیا ہے، یہ چاروں کام ہم میں سے ہر ایک کو ذاتی سطح پر مسلسل کرتے رہنا ہے۔ آپ کو کوئی اجتماعی کام ملے نہ ملے، کوئی ذمہ داری ملے نہ ملے، یہ چار کام تو ہر حالت میں ہر ایک کے کرنے کے کام ہیں۔ تحریک کے ہر کارکن کے پاس ان حوالوں سے، ان چاروں کاموں کے حوالوں سے کامیابیوں کی، اچیومنٹس کی، سکسیس سٹوریز کی لمبی چوڑی فہرست ہونی چاہیے۔ ہر رکن جماعت، خواہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، کسی بڑی ذمہ داری پر فائز ہو یا کسی بھی ٹائٹل اور ڈیزگنیشن کے بغیر کام کر رہا ہو، ہر ایک کے پاس ان چاروں محاذوں سے متعلق اچیومنٹس ہونے چاہیے۔ 2، 4، 5، 10 غیر مسلم برادران وطن کے ذہنوں کو ہم نے بدلا ہے۔ 10، 20، 50 مسلمان خاندانوں کو دین کے کسی اہم حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم نے آمادہ کیا ہے۔ ان کے اندر سے کسی بڑی برائی کو، خرابی کو ہم نے ختم کیا ہے۔ 2، 4 نوجوانوں کی تربیت میں اہم کردار میں نے ادا کیا ہے۔ 2، 3 لوگوں کو اپنے خاندان سے، پاس پڑوس سے، محلے سے میں نے تحریک کا کارکن بنایا ہے۔ یہ سارے انڈیویجول کنٹریبیوشنز ہیں۔ تو آئیے اس سال یہ بڑی تبدیلی لائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارا ایک رکن، ایک کارکن بھی ایسا نہ ہو جس کا دامن ایسے اچیومنٹ سے، ایسی کامیابیوں سے خالی ہو۔ رائز میں اس کا مطلب ہے شفٹ ان پبلک اوپینین۔ شفٹ ان پبلک اوپینین یہ مقامی جماعتوں کے لیے ہے، کارکنوں کے مقامی حلقوں کے لیے ہے، ایس آئی او اور جی آئی او کی یونٹوں کے لیے ہے کہ اس سال ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں اسلام کے تعلق سے لوگوں کی سوچ میں، ان کے اوپینین میں ٹھوس تبدیلی آئے، محسوس تبدیلی آئے۔ یہ ہمارا میقاتی مشن بھی ہے۔
ابھی تک ہم نے اس مشن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اب آنے والے سال کو اس حوالے سے ٹھوس تبدیلی کا سال بنائیے۔ ہر مقامی جماعت، کارکنوں کا ہر حلقہ پورا زور لگا کر اس بات کو یقینی بنائیے کہ اس کے احاطے میں موجود برادران وطن کی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں اور اسلام کے تعلق سے ان کی سوچ میں پازیٹیو مثبت تبدیلی آئی ہے۔ اور رائز میں آخری لیٹر ای ہے، جس کا مطلب ہے انگیجمنٹ وتھ مسلم امہ، یعنی ہم مسلم امت کے ہر طبقے کو ان کاموں میں اپنے ساتھ لیں گے، مسلم امت کے ساتھ اس طرح انگیج ہوں گے کہ برادران وطن تک آؤٹ ریچ میں، رائے عامہ کو بدلنے میں امت کا ہر طبقہ ہمارا پارٹنر بنے۔ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی طبقے سے متعلق ہوں، ہم سے اتفاق رکھتے ہوں یا اختلاف رکھتے ہوں، امت کا ہر حصہ ملک کی رائے عامہ کو متاثر کرنے میں، میقاتی مشن کو حاصل کرنے میں ہمارا پارٹنر بنے، یہ ہماری شعوری کوشش ہونی چاہیے۔ تو میں اس کیڈر کنونشن میں آپ سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے اس سال 2024 اور 25 کو ایئر آف رائز بنائیں، ریچ آؤٹ کا سال، انڈیویجول کنٹریبیوشنز کا سال، شفٹ ان پبلک اوپینین کا سال اور انگیجمنٹ وتھ مسلم امہ کا سال۔ تو بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، تاریخ کے اس فیصلہ کن مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو نئی تاریخ بنانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے اس موقع کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، اٹھیں اور اپنی زندگی کی مختصر مہلت کو کچھ کر گزرنے کے لیے، کچھ ٹھوس کنٹریبیوشنز کے لیے استعمال کریں۔ اسی کے نتیجے میں ملک کے حالات بھی بدلیں گے، عالمی حالات بھی بدلیں گے، نوجوان لڑکوں کے حالات بھی بدلیں گے، لڑکیوں کے حالات بھی بدلیں گے، خواتین کے حالات بھی بدلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو میکزیمم کنٹریبیوشن کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم رکھے، استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس ملک میں، اس دنیا میں صالح تبدیلی کا اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔